سال کی طرح اس سال بھی مسلمان حسب حیثیت قربانی کریں گے، اور جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ لوگ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں ضروری سمجھوں گا کہ آج قربانی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور غور کریں۔ قربانی اسلام میں ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ پھر نماز ایک عبادت ضرور ہے مگر اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، روزہ بھی عبادت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اور قربانی کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ خدا اور خدا کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح قربانی کو ادا کرنے کا طریقہ بھی خدا اور رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ قربانی محض گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، گوشت کو پورا سال کھاتے ہیں۔ قربانی میں خالص نیت، رضا الہی یہ پیش نظر ہو، اور سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ خالص نیت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ قربانی اسلام میں ہر جانور کی نہیں ہوتی، ہر حلال جانور کو قربان نہیں کر سکتے۔ شریعت نے، آپ کے دین نے، آپ کے اسلام نے اس کی بھی حد بندی کر دی ہے کہ صرف 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ حلال ہونا اپنی جگہ ہے اور قربانی کے لائق ہونا ایک الگ چیز ہے۔ 3 طرح کے جانور ہیں جن کو قربان کیا جاتا ہے، بکرا اور اس کی ساری قسمیں، اس میں بکری بھی آتی ہے، بھیڑ، دمبا بھی آتے ہیں، ساری ایک قسم کے اندر آتے ہیں۔ بھینس، بھینسا، بیل اور اس کی ساری قسمیں، اونٹ اور اونٹنی، یعنی نر اور مادہ، یہی 3 طرح کے جانور کو قربان کیا جاتا ہے، چوتھا کوئی اور نہیں۔ پھر شریعت نے ہم پر نہیں چھوڑا، خود حد بندی کر دی ہے کہ جس جانور کو قربان کیا جائے گا وہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو اس کی عمر کی حد شریعت میں لگائی گئی۔ بکرا بکری اور اس کی جو قسمیں ہیں ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ بیل، بھینس وغیرہ جو اس کی قسمیں ہیں ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ یعنی کس جانور کی قربانی ہوگی یہ بھی شریعت نے بتایا، اور کس عمر کا ہونا چاہیے یہ بھی شریعت نے بتایا۔ قربانی کا حکم بھی شریعت نے ہی بتایا۔ اب اس کے بعد عمر بتانے کے بعد، جانور بتانے کے بعد، شریعت مطہرہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بہت سی چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ جانور میں اگر عیب ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہ ہوا کہ عیب کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک وہ ہے جس کو ہم عیب سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو بازار کی دنیا میں عیب مانا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ شریعت نے اس چیز کو عیب مانا ہے جو بازار میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں عیب مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے یا اس عیب کی وجہ سے اس کا حسن کم ہو جائے۔ دھیان دیجیے گا تاکہ یاد ہو جائے۔ عیب اسے مانا جائے گا جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے یا اس کا حسن کم ہو جائے۔ شریعت نے اسے عیب مانا ہے جانور کے بارے میں۔ حسن کم ہو جائے یعنی جانور میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ طبیعت
من کرے اسے دیکھنے میں، تو یہ حسن کی کمی ہے۔ جانور تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے بدن پہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ دیکھنے میں وہ عجیب گھن جیسی طبیعت ہوتی ہے، کہ جب طبیعت مائل نہیں ہوتی تو یہ حسن کی کمی ہے، حسن کم ہو جائے گا۔ قیمت کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جانور میں کوئی ایسی خرابی ہو جائے کہ اگر وہ خرابی نہ ہوتی تو یہ جانور اتنے میں نہیں اتنے میں جاتا، اس کی قیمت زیادہ تھی، مگر خرابی ہونے کی وجہ سے قیمت گر گئی۔ مثلا اندھا ہے جانور، بہت تندرست ہے، بہت توانا ہے، 1 سال کیا 2 سال کا ہے، مگر اندھا ہے۔ اندھا ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ جس سے جانور کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح سے دوسرے عیب، مثلا 2 پیر نہیں ہے مگر تندرست ہے، یا 1 پیر ہی نہیں ہے مگر تندرست ہے، یا ہے مگر ٹوٹا ہوا ہے، استعمال ہی نہیں کرتا، یہ وہ عیب ہے جس سے جانور کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بتایا کہ یا تو حسن میں کمی آئے یا قیمت میں کمی آئے، اگر دونوں میں کوئی ایک بات پائی جاتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، لیکن اگر حسن میں بھی کمی نہ آئے، قیمت میں بھی کمی نہ آئے تو ایسے جانور کی قربانی شریعت میں جائز قرار دی۔ اب علماء دین نے، اکابر دین نے، اسلام کے عظیم رہنماؤں نے، پیشوائے امت نے ان تمام چیزوں کی لسٹ بنائی کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کہنے کو وہ خرابی تو ضرور ہے مگر اس سے نہ قیمت میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی حسن و جمال میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ حسن و جمال میں بھی کمی پیدا کرتی ہیں اور قیمت میں پیدا کرتی ہیں۔ تو جب آپ سوالات کرتے ہیں جانور کا کان کٹا ہوا ہے کیا حکم ہے، دم کٹا ہوا ہے کیا حکم ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے کیا حکم ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے کیا کرنا چاہیے، گر گیا تھا پیر ٹوٹ گیا ہے کیا حکم ہے، تو شریعت کے انہی مسائل کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، نمبر 1، قربانی ایک عبادت ہے اور اس کی تعلیم قرآن پاک کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی اور کن کی نہیں کی جائے گی، اس کی تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے۔ جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس عمر کے جانور کی قربانی کی جائے گی، اس کی تعلیم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کون سا عیب ہو تو قربانی ہوگی اور کون سا عیب ہو تو نہیں ہوگی، اس کی تعلیم بھی فقہائے دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نقل فرمایا ہے۔ تو قربانی جو عبادت ہے، محض ایسا نہیں کہ لایا کاٹا کھا لیا، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے، جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے، جیسے روزے کا ایک طریقہ ہے، جیسے حج کا ایک طریقہ ہے، جیسے زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، ایسے قربانی کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے اور اسی طریقے کے مطابق قربانی کی جاتی ہے۔ جانور ٹھیک ہے، تندرست ہے، عمر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک پورا پریوار ہے 10 لوگوں کا اور 10 لوگوں میں کسی ایک بندے پر قربانی واجب ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ 4-5 بندوں پر قربانی واجب ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 10 کے 10 افراد پہ قربانی واجب ہو۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ قربانی واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس کے لیے نصاب کا جاننا ضروری ہے، جو زکوٰۃ کے موقع پر اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کے پاس چاندی سونا روپیہ پیسہ اور ضرورت سے زائد مال کتنے ہیں، تجارت کا مال کتنا ہے، ان تمام کا حساب لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نصاب ہے یا نہیں ہے تو قربانی واجب ہے اور نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ میاں بیوی ہیں، شوہر پہ قربانی ہی نہیں ہے مگر بیوی پہ قربانی واجب ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ میاں بیوی دونوں پہ نہیں بہو پہ قربانی واجب ہو. ایسا بھی ممکن ہے، کسی کے گھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی پہ قربانی واجب ہو، ماں باپ پہ واجب بھی نہ ہو. یہ چیز سیکھنا ہوگا، جیسے نماز کے لیے، جیسے روزے کے لیے، جیسے حج کے لیے، جیسے زکوٰۃ کے لیے ہے، ایسے قربانی کے لیے بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ ہماری شریعت نے ہم پر کیا واجب کیا ہے اور ہم پر ہے بھی یا نہیں بھی. پھر اس کے بعد جانور کا ذبح کرنا ایک بنیادی مسئلہ ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جانور کو کبھی بھی ذبح کیا جائے، شادی کے موقع پر، غم کے موقع پر، منت کے موقع پر، بہرحال کبھی بھی جانور ذبح کریں آپ، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا جائے گا. جانور کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا، اور مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں. جب بھی ذبح کریں، قربانی ہو یا عقیقہ ہو، وہاں بھی اللہ ہی کے نام سے ذبح کیا جائے گا. دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ پہلے پڑھی جاتی ہیں اور ذبح کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. لیکن جس ٹائم چھری چلائی جاتی ہے اس ٹائم اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر. آپ شادی کے لیے بکرا کٹا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہی. آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہی. بہرحال ہر وہ چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، ہر ایک موقع پر اللہ ہی کے نام پر ذبح. مگر ہاں یاد رکھیں، اس کی شرطیں، اس کے بنیادی لوازمات. اگر ایک چیز بھی کم ہو جائے تو جانور حلال نہیں ہو. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی ہو یا دیگر مواقع ہو، ان کا خاص خیال ہونا چاہیے. ایک تو یہی ہے کہ ذبح کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو. اگر وہ صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور اسلام میں حلال نہیں مانا جائے گا. نمبر 2، جس سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ دھاردار چیز ہو. اگر کسی غیر دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا، گلا دبا دیا گیا یا کچھ ایسی چیزیں رکھی جسے گلا دب گیا، کٹا نہیں، جانور حلال نہیں ہوگا. دھاردار چیز ہونی چاہیے، چاقو ہو، چھری ہو، خنجر ہو، تلوار ہو، کانچ ہو، جو بھی چیزیں ہوں کاٹنے والی چیز ہونی چاہیے. لوگوں میں مشہور ہے کہ چھری میں 3 چھید ہونا چاہیے. عجیب عجیب کہاوتیں ہیں، ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کاٹنے کی چیز اس میں دھار ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے، تاکہ گلا کٹے، دبے نہ. دبنا الگ چیز ہے اور کٹنا الگ چیز ہے. تو کاٹنے والا مسلمان ہے، یہ شرط ہے. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ کاٹنے والی چیز دھاردار ہونی چاہیے. اور نمبر 3 جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے. حرام جانور کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. اور نمبر 4 اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں جب ایک ساتھ پائی جائیں گی تب جا کر کے آپ کا جانور حلال ہے. مگر میں آخری بات کو مزید تفصیل سے بیان کر دوں. جہاں ہم نے غلطیاں دیکھی، جو لوگ گوشت کاٹتے بیچتے ہیں، جن کا یہ پیشہ ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے گھروں میں آپ کا گوشت پہنچتا ہے، کھاتے ہیں وہ، اسی سے خون بنتا ہے، وہی خون پورے بدن میں گردش کرتا ہے، اسی سے بازوؤں میں قوت آتی ہے، اسی سے زبان میں صلاحیت آتی. بہرحال غذا بہت بڑی چیز کا نام ہے، لہذا احتیاط برتیں کہ ذبح کرتے وقت ضرور آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اور ذبح کرتے وقت خواہ مرغی کاٹ رہے یا بڑے کام کاٹ رہے ہوں، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. ہوتا یہ ہے کہ بازار میں مرغی کاٹ رہے ہیں، گراہک لائن لگائے ہوئے ہیں، پکڑا اور کاٹ کے بات کر رہے ہیں، کاٹ کے پھینک دیا، پکڑا کاٹ کے پھینک دیا. بھائی یہ کوئی تماشا نہیں ہے. یہ تمام جانور جو اس طرح ذبح ہوتے ہیں وہ سب حرام ہیں، اور ان کی حرمت خنزیر کی طرح سے. جیسے اسلام میں خنزیر حرام ہے، جیسے اسلام میں کتا حرام ہے، جیسے اسلام میں بلی کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی اسلام میں اس طرح کے ذبح کیے ہوئے جانور بھی حرام مانے جاتے ہیں. بات کر رہے ہیں، لین دین کی باتیں چل رہی، مرغی پکڑا، چھری تیز تھی، پھیر دیے، چلے گئے. بات چل رہی، ذبح ہو رہا ہے. بہرحال خاص توجہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جب آپ چھری پھیر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھیں. کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ادھر چھری چل رہی، ادھر حال چال لے رہے ہیں، ادھر ریٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر مزید کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر لین دین کے بارے میں کوئی ڈیل ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لینا ہوگا اور آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے.
یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر جانور بغیر اللہ کے نام کے ذبح ہوا تو وہ حرام جانور ہوگا اور وہ مسلمان کھائیں گے تو گویا حرام کا لقمہ کھایا انہوں نے۔ یہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو لوگ ایسا پیشہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ممکن ہے جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے تاکہ جلدی مر جائے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ قربانی کا ٹائم آئے گا، آپ دیکھیے گا، ایک دن میں 10 بکرا ذبح کرنا ہے۔ اب ایک بکرا ذبح کر دیا تو ٹائم لگے گا ٹھنڈا ہونے میں۔ تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ چھری کو اٹھا کر کے کھڑی کر کے اس کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ یہ بعض صورتوں میں جانور تو حرام ہی ہو جائے گا اور بعض صورتوں میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو ذبح کرنے کا حق ہے، تڑپانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ آپ کو شریعت نے اتنی اجازت دی کہ آپ کو ذبح کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے پیٹ پہ مارنا بہت زور زور سے، پیٹ دبانا بہت زور زور سے، گلے میں اس کے چھری کو کھڑے کر کے گھونٹ دینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ اس اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جانور تمہارے لیے حلال، اس کو ذبح کرو۔ اسی اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کبھی بھی جانور کو بھوکا اور پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جانور کو تڑپا کے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے اسلام نے آپ کے لیے ان چیزوں کو حلال تو کیا ہے، مگر ایک طریقہ اور قاعدہ کے پیش نظر کیا ہے۔ تو خبردار ایسا ہرگز نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو تو اس سے قربانی ہی نہ کرائیں، ورنہ ممکن ہے کہ جانور حرام ہو جائے اور آپ قربانی کر رہے ہیں۔ پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد جلدی جلدی کھال اتارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ ہل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گلا ہل رہا ہے، پیر ہل رہے، پیر کاٹنا شروع کیا، چمڑے نکالنا شروع کیا، یہ حرام ہے۔ اسلام میں یہ حرام ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کے چمڑے کو اتار نہیں سکتے، آپ اس کے جسم سے کوئی حصہ الگ نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ ٹھنڈا ہوگا، اس کے بعد آپ ایسا کریں گے۔ تو جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، خدا را وہ غلطی سے توبہ کریں۔ بے شک جس طرح وہ اللہ کی مخلوق ہیں ویسے آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کے رب نے انہیں استعمال کرنے کی آپ کو حق تو دیا ہے، مگر ایک قاعدے اور قانون کے تحت دیا ہے، آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ذبح کرتے وقت اور مسائل بھی سن لیجیے جو عام طور سے قربانی کے وقت میں دیکھنے میں آتا ہے، اور ہمارے لوگ کی نظر صرف گوشت پر ہوتی ہے، اصل چیز ہی بھول جاتے ہیں، اصل مقصد ہی فراموش کر جاتے ہیں، جلد بازی کے نتیجے میں چھرا گھونٹتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ کئی لوگ پکڑتے ہیں جب اس کو، تو بعض لوگ چھری چلانے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جیسے چھری پکڑ لیا ہے اور اس پہ ایک بندہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چلا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے کہ ذبح کرنے میں جتنے لوگ شامل ہوں گے سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کے نہ پڑھا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ جتنے لوگ ذبح کرنے میں شامل ہیں، جتنے لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر شامل ہے، سارے لوگوں کو بسم اللہ اللہ اکبر زور پڑھنا ہوگا۔ کوشش کریں کہ زور سے پڑھیں، یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھیں، اور اگر رکھ ہی رہے ہیں تو کچھ کاٹنے والے کو بھی یاد دلا دیں۔ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے جلد بازی میں کہ بھئی مہمان آنے والے ہوں گے، جلدی کٹ جائے، بوٹیاں جلدی بن جائیں، اس چکر میں نہ رہیں۔ ابھی آپ قربانی کر رہے ہیں، رضائے الہی کے لیے جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، مقصد آپ بھول چکے ہیں۔ تو ذبح کرتے وقت اصول کو پیش نظر رکھیں، آداب کو پیش نظر رکھیں، جلد بازی کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حلال کیا حرام جانور ہو جائے، قربانی تو ہوگی ہی نہیں، گوشت کھانے کے لائق بھی نہیں ہوگا، یعنی حرام ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر قربانی کے موقع پر خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، ہمارا نمبر 17 کے درس کا ذکر ہے۔ یہ شاعر اللہ میں سے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ہر آنے والا سال ایک تماشا لے کے آتا ہے، ایک بےہودگی لے کے آتا ہے۔ مسلمان بچے گلیوں میں جانوروں کو لے کر گھومتے ہیں، لڑاتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں، راستوں پہ جام لگاتے ہیں، راستوں کو گندا کرتے ہیں، آپس میں کھیل تماشا کرتے ہیں۔ جانوروں کو چھیڑنا، پریشان کرنا، ان کے آرام میں خلل ڈالنا، ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچنا بلا وجہ، ان کو دوڑانا، ان کو لڑانا، یہ ظلم ہے اسلام میں، گناہ کبیرہ ہے یہ سب۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک فیصلہ نہ فرمائے گا جب تک جانوروں کا بدلہ نہ دلا دے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی زیادتیاں کسی بھی جانور کے ساتھ کیا، تاکہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے آپ نے تنگ کیا، پریشان کیا بلا وجہ، تو گناہ ہے اس پر۔ بلی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ غور فرمائیے، یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ شاعر اللہ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایسے جانور کو گلی میں گھسیٹنا، لڑوانا، پریشان کرنا، بیٹھنے نہ دینا، دوڑانا، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک غیر محسوس طریقے سے اسلام کا مذاق ہے۔ غیر محسوس طریقے سے غیروں کو اسلام پر ہنسنے کا موقع دینا ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنی عبادت کا مذاق اڑانا ہے، غیر محسوس طریقے سے غیروں کو اسلام پر بولنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ بھائی جانور لائے ہیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اسے غذائیں کھلائیں، اسے آرام کا موقع دیں، اسے لیٹنے بیٹھنے دیں۔ یہ گلیوں میں دوڑانا، یہ لڑانا، یہ بچوں کا گھسیٹنا، یہ جمع غفیر لگانا، یہ راستوں کا جام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تعلیم کہاں سے ہے؟ اور یہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ہی کے بچے، آپ ہی کے بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، بھائی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، کیا آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا اللہ کے یہاں آپ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا پروردگار عالم کے یہاں ان بچوں کی ہی پکڑ ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی؟ بے شک آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے شاعر اللہ کو، ایسے جانور کو جس کو قربانی کے لیے آپ نے رکھا تھا، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اسے تنگ نہ کرو، اسے پیار دو، اسے محبت دو، اسے آرام دو، اسے بہترین غذائیں دو، اسے راحت فراہم کرو، یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ اس جانور کو گھسیٹنا، اس جانور کو لڑانا، زخمی کرنا، دوڑانا، بیٹھ گیا ہے تو اٹھا دینا، رسیاں پکڑ کے گلے میں کھینچنا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ملوث، جہاں جہاں مسلم محلے ہیں وہاں تباہی یہ آتی ہے کہ 10-12 دن تک پوری گلیاں گندی ہوتی ہیں، راستے میں کوئی شریف آدمی گزر نہیں سکتا، اور اس کے بعد برے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ گاڑی لے کر نہیں گزر سکتے، لڑائی کر رہے ہیں، شور شرابہ ہے، اور گندگی کا تو ایک الگ ہی مزاج ہے۔ ابھی کچھ اور خرابیاں ہم نے دیکھی چند سالوں میں مزید پیدا ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنے کا خیال نہ کرے۔ قربانی جیسے اہم مسئلے کا مذاق بنا لیا تو آنے والے وقت میں قربانی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ پہلی چیز پہ غور کریں، قربانی ایک پاکیزہ عبادت ہے، پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی چیز پیش کریں گے جو انتہائی صاف ستھری ہو، تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود چند سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گوم بکرے کا استعمال شروع ہو گیا۔ گوم بولتے نا، کثرت سے شروع ہو گیا۔ یاد رہے، گوم بکرے کی قربانی جائز ہے، مگر کب، کس صورت میں جائز ہے؟ ہر حال میں جائز ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر بکرا اس قدر پیشاب پیتا ہو کہ اس کے بدن سے گوشت سے بدبو آنے لگے تو ایسے بکرے کی قربانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدن سے کیا پورے محلے میں بدبو آتی ہے؟ اگر ایک گلی میں ایک بکرا آ جائے تو پوری گلی کے اندر بدبو پھیل جاتی ہے۔ پیشاب پیتا ہے، کیا آپ کی طبیعت پسند کرتی ہے کہ اس جانور کا آپ گوشت کھائیں گے، اسے اللہ کی راہ میں پیشاب پی رہا ہے؟ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ لائیں، باندھ دیں کہ پیشاب نہ پی سکے، پیشاب نہ پی پائے، اسے اناج کھلائیں، غلہ کھلائیں، چارہ کھلائیں، ہری پتیاں کھلائیں، پیشاب کچھ پینے نہ دیں، اس طرح سے اس کو باندھ دیں تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی، بدبو کم ہو جائے گی، گوشت صاف ستھرا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہم نے کہیں دیکھا نہیں۔ اگر آپ لوگ کرتے ہو تو بھائی آپ جانیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کثرت کے ساتھ ایسے بکرے بڑھتے جا رہے ہیں، خود آنکھوں سے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشاب پی رہا ہے، بدبو اتنی زیادہ ہے کہ گھر میں سانس نہیں لے سکتے آپ، اور اسی کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ بعض وقت تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا، لوگوں نے بتایا کہ اس گوشت سے بھی ایک طرح کی بدبو آتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جس چیز سے بدبو آئے وہ اسلام میں پسند ہوتا ہے کیا؟ ارے اسلام کو تو ہمیشہ خوشبو ہی پسند ہے، اسلام خوشبو کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ صاف ستھرا مذہب ہے،
صاف ستھری باتیں کرتا ہے، بھلا ایسا گوشت جس کے اندر سے بدبو آئے، کھانے کو دل نہ کرے، آپ اس کی طرف جا رہے ہیں؟ جائز تھا اور جائز ہے بھی، مگر کب؟ جب وہ پیشاب کم پیے یا پیتا ہو اس کو روک دیں، آپ غذا کھلائیں، چارہ کھلائیں، دانہ کھلائیں اور بدبو اس کی ختم ہو جائے، کم ہو جائے۔ مگر اس کا برخلاف ہوتا ہے کہ کثرت سے بدبو بڑھ جاتی ہے، کثرت سے پیتا ہے، گندگی کرتا ہے، پورے بدن پہ آپ کہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ ہاتھ میں بدبو آ جائے، یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو آخر کہاں اور کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے ذہن کو غلام بنا رہے ہیں اور آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو چھین رہے ہیں؟ خود بھی تو آپ غور کر سکتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا رب پاک ہے، آپ کا دین پاک ہے، آپ کا قرآن پاک ہے، آپ کی شریعت پاک ہے، اور ایک بدبودار گوشت کھا رہے ہیں آپ۔ تو بہرحال اگر اس طرح کے بکرے کی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر کب؟ اسے پیشاب نہ پیے، اسے غذا کھلائیں، چارہ کھلائیں، پیشاب نہ پیے تو بدبو کم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بدبو ختم بھی ہو جائے گی، تو قربانی جائز، اس میں کوئی شک نہیں۔ زیادہ پیشاب پیتا ہو بدبو آئے گی، گوشت کے اندر بھی بو آ جائے گی، تو اس کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، خدا نہ اپنے آپ کا خیال رکھے کہ کہیں اور نہ بھٹک جائیں۔ کام تھا اللہ کو راضی کرنا، اس کی شریعت پہ عمل کرنا، عبادت کرنا، قربانی کے ذریعے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کرنا، اور آپ بھٹک کے کہیں اور نکل جائیں۔ خصی کی قربانی بہت زیادہ پسندیدہ مانا گیا ہے کیونکہ انتہائی صاف ستھرا بکرا ہوتا ہے۔ حقا جی بستر پہ بٹھا لو، آپ گدے بٹھا لو، آپ دیکھتے بھی بڑے صاف ستھرے انداز میں، کہیں کوئی بو نہیں، انتہائی شفاف ہوتا ہے، ہاتھ رکھو، کھلاؤ، جو بھی کرو، طبیعت میں کوئی گھن بھی نہیں آتی۔ تو شریعت مطہرہ نے خصی کی قربانی کو افضل مانا ہے۔ افضل کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں مفضول کی طرف، تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھیں، ان خرابیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اسی طرح سے بڑے کے جانوروں کی قربانی اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ آپ اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ اس طرف چلے جائیے۔ آپ کو رب نے بخشا ہوا ہے، آپ تنہا بکرا خرید سکتے ہیں، لیجیے، آپ کی جو صلاحیت ہے، جو حیثیت ہے، آپ حصہ لے کر سکتے ہیں، حصہ لے کر کریں۔ آپ جانور خرید کے تنہا کر سکتے ہیں، تنہا کریں، یہ دونوں آپ کے لیے جائز ہے۔ اور جہاں جس چیز کی اجازت ہو وہاں اس پہ عمل کیجیے۔ خاص طور سے یہ خیال رکھیے کہ اپنے عمل کی وجہ سے غیروں کو اسلام پر بولنے کا موقع نہ دیں۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس سال بھی پھر سے عرض کرتا ہوں، جس دن آپ تنہائی میں میری باتوں پہ غور کریں گے تو ممکن ہے کہ احساس پیدا ہو اور اپنی غلطی کا احساس کر لیں۔ بکرا کو ذبح کرتے وقت فوٹو ہرگز نہ لیں، کبھی بھی نہ لیں۔ کوئی تماشا تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی کھیل تھوڑی ہو رہا ہے، ایک عین وقت ہے اللہ کی رضا کا، یہ خون بہا رہے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، کوئی تماشا نہیں صرف فیلے وہاں کھڑے ہو کر کے بالکل نہ اس ٹائم ویڈیو بنائے نہ تصویر لیں۔ دوسرا یہ کہ جو گندگیاں گھڑی وغیرہ نکلتی ہے راستے کو گندا نہ کریں، اس کے لیے انتظام کریں تاکہ راستہ بھی صاف رہے، آپ کا گھر بھی صاف رہے اور صاف ستھرے ماحول میں آپ زندگی گزار سکیں۔ اس کا خیال رکھیں۔ جانوروں کی قربانی چاہے وہ چھوٹے جانور ہوں یا بڑے جانور ہوں اسلام میں محمود ہے۔ 2-3 سالوں سے کچھ فتنے نئے پیدا ہوئے ہیں، ان فتنوں کا کہنا یہ ہے کہ انڈے کی قربانی جائز ہے، کسی نے کہا مرغے کی قربانی جائز ہے، کسی نے کہا کہ آٹے کا بکرا بنا لو اس کی قربانی جائز ہے۔ دراصل غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے بھی جو غدار پیدا کیے گئے تھے یہ ان کی بولیاں ہیں۔ اسلام نے کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی بتا دیا ہے، کس عمر کے ہوں گے بتا دیا ہے، کس طرح قربانی کی جائے گی بتا دیا ہے۔ تو اسلام نے جن چیزوں کی حد بندی کر دی ہے قیامت تک اسے بدلا نہیں جا سکتا، کسی کے کہنے سے کسی پروپیگنڈے سے اسے بدلا نہیں جائے گا۔ تو نہ مرغی کی قربانی جائز ہے اور نہ ہی انڈے کی قربانی جائز ہے، نہ مرغے کی قربانی جائز ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے جانور جو حلال ہیں جیسے نیل گائے وغیرہ حلال ضرور ہے مگر ان کی قربانی جائز نہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کے جانور کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ شریعت مطہرہ نے پابندی لگا دی ہے کہ بکرا ہو یا اس کی قسمیں ہوں، بیل ہو یا اس کی قسمیں ہوں، اونٹ ہو یا اس کی قسمیں ہوں،
یہ 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی اسلام میں جائز قرار دی۔ عمر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ شرط ہے، اور شرط آپ سمجھ جا رہے ہیں 1 گھنٹہ کیا، اگر 1 منٹ بھی سال پورا ہونے میں کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی، 1 منٹ بھی۔ اچھا، سال کا شمار سن عیسوی کے حساب سے نہیں ہوگا، سن ہجری کے حساب سے ہوگا، یہ بھی آپ ٹھیک کر لیجیے۔ بقرعید جو عمر ہے نا، اس کا جو حساب ہوگا وہ سن ہجری کے حساب سے ہوگا، عیسوی کے حساب سے نہیں۔ کسی کے یہاں آنے والے عید کے دن کہ گزرے ہوئے مان لو بقرہ عید کے دن ایک بچہ پیدا ہوا، بکری کا بچہ بکرا پیدا ہوا، اس سال کی بقرہ عید آئی تو 1 سال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ اب مان لو بکرا پیدا ہوا تھا دن کے 11 بجے، دن کے 11 بجے، اس کو آپ نے ذبح کیا دن کے 12 بجے، تو گویا بکرا 1 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اسی بکرے کو آپ نے صبح ذبح کیا، قربانی نہیں ہوئی۔ اس کا خیال رکھیں۔ سال میں 1 دن کیا 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کے سال میں کمی ہے یا زیادتی ہے، مگر تجربہ کار لوگ جو جانتے ہیں ان تجربوں کی وجہ سے زیادہ بڑھا کر کے ہی لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیچنے والوں پر اعتبار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، کوئی اور راستہ اعتبار کا ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ جو لوگ جانکار ہوتے ہیں وہ جانوروں کو دیکھ کر کے ان کی عمر کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ بہرحال آپ نے پالا ہوا ہے تو آپ خود جانتے ہیں، دھوکہ کسی کو نہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بکرا آپ کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ 1 دن کم ہے یا 5 دن کم ہے، مگر بڑا تندرست سے بک جائے گا بازار میں، لاؤ بیچ دیتے ہیں، تو گویا آپ نے مال تو کما لیا مگر ایک مسلمان کو اللہ کے نام پر دھوکہ دے دیا آپ نے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ سال کا پورا ہونا یہ انتہائی ضروری اور بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے لوازمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خامیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔